بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 بندوں کی آزمائش کی تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ایک کے پاس بھیجا اور اس سے کہا کہ بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو جس کے لیے کچھ دعا کی جا سکے، کچھ حل اس کا پیش کیا جا سکے۔ اس بندے نے کہا کہ مجھے کوڑ کا مرض ہے، برس کی بیماری ہے، سفید سفید داغ دھبے جسم پر، چہرے پر ہیں، جس کی وجہ سے لوگ میرے پاس نہیں بیٹھتے، میں کہیں نہیں جا سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، لوگوں سے مل جل نہیں سکتا، لوگ مجھ سے کراہیت کرتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ میرے لیے دعا کر دو کہ جس کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو جائے، اور میرے پاس کاروبار بھی نہیں ہے، معاشی تنگی بھی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی حل پیش کرو۔ تو اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو اس کی برس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور اس کے لیے رزق کے برکت کی بھی دعا کی اور وہاں سے چل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹنی کسی طرح سے میسر کر دی، اور پھر اس اونٹنی سے اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ ہزاروں اونٹ اس کے پاس موجود ہو گئے، اور وہ اپنے علاقے کا مشہور مال و دولت والا صاحب ثروت بن گیا۔ پھر دوسرے بندے کے پاس گیا، وہ فرشتہ انسانی شکل کے اندر، اس کا بھی امتحان تھا، آزمائش تھی۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے؟ کہ ہاں میں گنجا ہوں، میرے سر پر بال نہیں آتے، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور اسی طرح میرا کاروبار بھی نہیں ہے، تو تم کوئی وظیفہ بتاؤ، دعا کرو۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی تو فوراً بال آ گئے اور مالی فراوانی، خوشحالی ہو گئی، اتنی خوشحالی ہوئی کہ اپنے علاقے کا رئیس ترین شمار ہونے لگا۔ تیسرے بندے کے پاس گیا، انسانی شکل میں فرشتہ، اس سے کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہ ہاں دیکھتے نہیں ہو کہ میں نابینا ہوں، میرے لیے دن میں بھی اندھیرا ہے، رات تو اندھیرا ہے ہی، تو میرے لیے دعا کرو، اور کاروباری اعتبار سے بھی پریشان ہوں، دن بھر بھیک مانگتا ہوں، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں، ٹھوکریں کھاتا ہوں، تو میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ فرشتے نے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا۔ پھر چند دنوں کے بعد یہی فرشتہ کسی بھکاری کی شکل میں ان تینوں کے پاس پہنچتا ہے۔ پہلے کے پاس پہنچتا ہے کہ جو بالکل کنگال تھا اور برس کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اس سے کہا کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں اور فقیر ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے اچھے خاصے جسم و جثے سے نوازا ہے، اور پہلے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے دیجیے۔ وہ آدمی یہ سن کر لال پیلا ہو گیا کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا؟ میں تو خاندانی رئیس ہوں، مادر ساز میں تو مالدار اور رئیس ہوں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ اس کو خوب الٹی سیدھی سنائی اور خوب سخت سست کہا۔ اب وہ فرشتہ تھا، اس نے اس کے لیے بددعا کی اور کہا کہ جیسا تو تھا اللہ تجھے ایسا ہی بنا۔ اور وہ جیسا تھا تو سب کو پتا ہے، کنگال تھا اور برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ فرشتے نے بددعا کی اور وہاں سے چل دیا۔ ہوا کیا کہ چند دنوں کے بعد پھر وہ بیماری لوٹ آئی، اور ایسا ہی شکل و صورت، ایسا ہی جسم ہو گیا، مال بھی سارا ختم ہو گیا، آفت کے اندر سب جل گیا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، دوسرے سے کہا کہ بھئی اللہ نے آپ کو بڑا دھن دولت سے نوازا ہے، میں غریب محتاج آدمی ہوں، کچھ ضرورت میری پوری کر دو، اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے آپ کو بڑی دولت سے نوازا ہے، پہلے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس پر اور زیادہ برہم ہو گیا، غصہ ہو گیا کہ تم نے یہ کیسے کہا کہ میرے پاس پہلے کچھ نہیں تھا؟ میں نے تو بڑی محنت سے کمایا، بڑی دوڑ دھوپ کی، اور بڑی میں نے ڈیل کی، بڑی محنتیں کی، تب جا کر میں اتنا مالدار بنا ہوں، تم نے یہ کیسے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ فرشتے نے بد دعا کی کہ اللہ جس حالت پر تو پہلے تھا، اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت پر لے آئے۔ چنانچہ وہ دوبارہ پھر گنجا ہو گیا، اور سارا مال و دولت وہ آگ کے حوالے ہو گیا، آفت کے حوالے ہو کر تباہ اور برباد ہو گیا۔ تیسرے کے پاس آیا، اس سے کہا کہ بھائی اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے اور بڑی دن دولت سے نوازا ہے، میں تنگ دست آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، تو کچھ اللہ کے لیے مجھے بھی دے دو، میری ضرورت پوری ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ تیسرا آدمی جو نابینا تھا، اور پھر اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طرف سے اس کو جو نوازشیں کی گئی تھی، وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی تم نے سچ کہا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو نابینا تھا، تندرست تھا، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتا تھا، گالیاں سنتا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، بھیک مانگتا تھا،
لیکن تم نے صحیح کہا کہ اللہ کی توفیق سے مجھے یہ سارا مال ملا ہے اور میں اپنی حقیقت نہیں بھول سکتا، میری حقیقت یہی تھی جو تم نے بیان کی۔ لو دیکھو یہ جو دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، وہ ان پہاڑوں کے درمیان تو یہ بکریوں کے، اونٹنیوں کے، گائے کے جو ریوڑ پھر رہے ہیں، ان میں سے تم جتنا چاہے لے لو، یہ سب تمہارے لیے وقف ہے اور تمہارے لیے سب نذرانہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ اب اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے راز کھولا کہ میں حقیقت میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے مجھے دنیا میں اتارا تھا اور تم کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے تم کو نوازا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے میں اللہ کے لیے سوال کرنے آیا ہوں، اس آزمائش میں تم کو دیکھنے کے لیے کہ تم اللہ کی طرف سے اللہ کے اس تقاضے کو پورا کرتے ہو کہ نہیں۔ چنانچہ اس کو دعا دی گئی اور زیادہ مالدار ہو گیا۔ مفسرین اکرام نے یہ واقعہ لکھا اور اسی آیت کی گویا تفسیر کی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنا پرانا زمانہ اور اپنا اور اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے اس کو بھول بیٹھتا ہے، اور مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑی بھول ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جتنا جس کا موقع ہو دین کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ یہی سخاوت بھی ہے۔ اور سخی آدمی کے بارے میں آیا ہے کہ سخی آدمی جنت سے بھی قریب ہے، اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، اور بخیل و کنجوس آدمی جہنم سے قریب ہے، جنت سے دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، انسانوں سے بھی دور ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر جذبہ سخاوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ملی کاموں میں، دینی کاموں میں، رفاہی کاموں میں، انسانیت کی خدمت کے کاموں میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ